اسمبلی کی مین ہائی لائٹ تھی وہ مولانا فضل الرحمان کا خطاب تھا، اور ان کا خطاب یا ان کا جو موڈ تھا وہ بتا رہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ بدلے سے لگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیلی ویژنز پر ان کی پہلے آواز میوٹ ہوتی رہی، وہ جو بات کر رہے تھے وہ ٹی وی چینلز اس طرح سے پراپر نہیں دکھا پا رہے تھے، اور پھر ایٹ دی اینڈ انہیں کٹ کرنا پڑ گیا، یعنی وہاں سے ٹی وی چینلز کو ہٹانا پڑ گیا ان کا خطاب۔ تو کافی سخت ان کا خطاب تھا، اور ویسے بھی انڈیکیٹرز ایسے مل رہے ہیں یا سگنلز ایسے مل رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اب موجودہ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ اتحاد میں زیادہ قریب نظر آ رہے ہیں، اور وہ شاید اس اتحاد کو لیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں یا کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس کوئی چھوٹے سے ایسے چیزیں ہیں، سی بی ایمز کہہ لیجئے، یا جو اعتماد کا فقدان ہے ابھی تھوڑا سا وہ باقی ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو پھر مولانا آپ کو کسی الگ روپ میں نظر آ سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان سے میل ملاقاتیں کر رہی ہے، پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کے کنسرن یا تحفظات ہیں اسے دور کیا جائے۔ اس بارے میں عمران خان کے پیغامات تھرو فیصل چودھری مولانا فضل الرحمان تک پہنچے ہیں۔ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں فیصل چودھری عمران خان کے میسنجر بن کے بھی ان تک پہنچے ہیں اور انہیں عمران خان کا پیغام دیا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ آج پرویز خٹک کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور کافی عرصے کے بعد پرویز خٹک یوں منظر عام پہ آئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں تو یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے کہ آخر پرویز خٹک ایک دم سے کیوں ایکٹیو ہوئے اور ملاقاتیں انہوں نے شروع کر دی۔ اس کا جواب آپ لوگ بتائیے کامنٹس میں ذرا، اگر آپ کو پتہ ہے تو، ورنہ میں بھی ڈگ آؤٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ کل سے شروع ہوا ہے، فواد چودھری ورسز پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی۔ یہ معاملہ شعیب شاہین کے جھگڑے کے نتیجے میں شروع ہوا۔ پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں فواد چودھری کے رویے کی مذمت ہوئی کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں، لیکن جو اعلامیہ جاری ہوا وہ قدرے سخت تھا، اور قدرے سخت نہیں کافی زیادہ سخت تھا، جس کے نتیجے میں فواد چودھری ایک دم سے ان کا جو ریاکشن آیا ہے سامنے وہ اس نے لوگوں کو بڑا حیران کیا، اور فواد چودھری پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ٹویٹ کل رات انہوں نے کیا، اور فنڈنگ خور کمیٹی کہہ رہے ہیں یا منی لانڈرنگ ایسا الزامات عائد کر کے اس کمیٹی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری جدوجہد کا آغاز ہو چکا پی ٹی آئی میں چھپی کالی بھیڑوں کے خلاف۔ وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کو، رؤف حسن کو، اور ایک دو اور لوگوں کو۔ شعیب شاہین کے ساتھ تو ویسے ہی ان کا معاملہ چل نکلا، اور دوسری طرف سے جو ایک اعلامیہ پورا سامنے آیا، اس اعلامیہ کے بعد ٹریگر پوائنٹ سامنے آیا فواد چودھری کا، اور جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگ اپنے تبصرے تجزیے دے رہے ہیں۔ آپ لوگ ذرا رائے کا اظہار کر کے بتائیے گا کہ اس پورے معاملے میں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ کیا پی ٹی آئی کو یہ اعلامیہ جاری کرنا چاہیے تھا یا فواد چودھری صاحب کو اس معاملے میں خاموش رہنا چاہیے تھا؟ کیونکہ دونوں کی جانب سے ایکسٹریم پوزیشن اب نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کو فواد چودھری صاحب ٹیک آن کر رہے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج ایک اور دلچسپ چیز دیکھنے سننے کو ملی، عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالا، اس کے اطراف جھاڑیوں میں ایک بار پھر سے آگ لگ گئی، اور پی ٹی آئی تو اس کے بارے میں مختلف قسم کے کلیمز کر رہی ہے کہ فریکوینٹلی لگ رہی ہے، بار بار لگ رہی ہے، پہلے بھی ایک دو بار لگ چکی، اور وہاں کا جو سٹاف ہے وہ بتاتا ہے کہ جب ہم عملے کو کال کرتے ہیں آگ بجھانے کے لیے، فائر بریگیڈ کے عملے کو یا متعلقہ حکام کو، تو ہمیں رسپونڈ نہیں کیا جاتا۔ تو جو وہاں کا سٹاف ہے، سیکیورٹی سٹاف، وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی آگ بجھانے میں، پہلے بھی ایک دو بار انہوں نے ایسی اٹیمپٹ کی، اور آج پھر بھی ہم نے دیکھا کہ یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آلدو کہ یہ عمران خان کی رہائش گاہ نہیں ہے، لیکن اطراف میں بھی اگر لگ رہی ہے یا بنی گالا کے کسی بھی حصے میں لگ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر یہ بار بار سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، یا آگ بجھانے والے ٹیمیں وہاں پر کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں، اور اگر پہنچ رہی ہیں تو پھر یہ کون کہہ رہا ہے کہ ٹیمیں رسپونڈ نہیں کر رہی؟ اس بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔